بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں کہ افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے جانتی ہے۔ آخر امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسے فتح کرنے کی کوشش میں کیوں ناکام ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس نے اپنی پوری طاقت سے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن سن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینی پڑی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے سن 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ سن 1978 میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جائے، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال لگے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے درمیان ایک قدر مشترک ہے۔ جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں۔ سن 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے۔ ابتدا میں تو ان حملہ آور لشکروں کو کچھ کامیابی ضرور ملی، لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر ہی بھاگنا پڑا۔ افغانستان کی تاریخ پر افغانستان سلطنتوں کا قبرستان نامی کتاب لکھنے والے اور دفاع اور خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار ڈیوڈ اسبی لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ افغان کافی طاقتور ہیں، لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ حملہ آور قوتوں کی غلطیاں ہیں۔ اسبی کا کہنا ہے کہ اگر غیر جانبداری کے ساتھ دیکھا جائے تو افغانستان ایک مشکل جگہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ملک ہے جہاں انفراسٹرکچر کی صورتحال ناگفتہ بے ہے، بہت محدود ترقی ہے اور یہ خطہ ہر طرف زمین سے گھرا ہوا ہے۔ بہرحال سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ، کسی بھی سلطنت نے افغانستان میں موجود پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک غلط بیان ہے۔ ایرانیوں، منگولوں اور سکندر نے افغانستان کو بلا شبہ فتح کیا تھا۔ برطانیہ نے افغانستان پر سن 1839 اور 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا اور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے بھی ویتنام جنگ بن گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی، جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ اسبی کے مطابق امریکی حملے میں بہت سی چیزیں غلط طریقے سے کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں فوجی اور سفارتی کوششوں کے باوجود بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ اور عالمی برادری پاکستان کو پراکسی جنگ کرنے سے نہیں روک سکے، جس نے اپنی کامیابی ثابت کی۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد طالبان کے قبضے سے افغانستان میں ایک قسم کا انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے، جس کے سبب لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اسبی کا کہنا ہے کہ اگر عالمی برادری کے لیے طالبان سے نمٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ہاں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔